13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 13 جولائی سن 1931 میں ایک شخص اس کی حمایت کے لیے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری لوگ سری نگر سینٹرل جیل میں پہنچے۔ جب وہاں لوگ پہنچے تو اذان ظہر کا وقت ہوا۔ جب اذان ظہر کا وقت ہوا تو ایک کشمیری نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے اذان پڑھی تو ڈوگرا فوجی نے اس کو فائر داغ دیا۔ جب اس کو فائر داغا تو اس کی اذان ادھوری نہ رہی، بلکہ جیسے ہی وہ بندہ شہید ہوا، وہ نوجوان، وہ غیرت مند جیسے وہ شہید ہوا تو دوسرا کشمیری نوجوان جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں کھڑے ہو کر اذان شروع کر دی۔ جب دوسرے نے وہاں سے اذان شروع کی تو اس پر بھی اسی طرح حملہ کر کے اسے شہید کر دیا گیا۔ جب دوسرے کو شہید کیا تو تیسرا کشمیری نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے جہاں سے اذان کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اسی طرح اس کو بھی شہید کر دیا تو جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا اگلا کشمیری اٹھا اور اس نے وہاں سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اس کو بھی شہید کر دیا، پھر اگلا کشمیری، پھر جب اس کو شہید کر دیا پھر اگلا، اور جہاں سے اذان کا سلسلہ ٹوٹتا وہاں سے اگلا اذان پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس طرح اذان پڑھتے پڑھتے صرف 1 2 3 4 5 10 15 نہیں بلکہ 22 نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے رب کی اذان کو مکمل کیا۔ اپنی جان کو تو قربان کر دیا، اپنی جان تو پیش کی، لیکن اذان کو ادھورا نہیں رہنے دیا بلکہ اذان کو مکمل کر کے غیرت ایمانی، اپنا حق پر ہونا اور دین سے محبت اور اپنی آزادی کے لیے یہ بتا دیا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی رب کے احکام اذان کو کبھی ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ تو 22 نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اذان کو مکمل کیا۔ یہ واحد اذان ہے جس کو پورا کرنے کے لیے 22 لوگوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی لیکن رب کی اذان کو نامکمل نہیں رکھا بلکہ اسے مکمل کر دیا۔ اقبال نے بھی کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کی خاطر، دین کی خاطر اور حق کی خاطر اپنی جانوں کو تو پیش کیا لیکن ان اذان کو اور رب کے حکم پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ تو احباب ذکر وہ لوگ تھے، لیکن اقبال ہم سے بھی مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب یہ تو اس نے پہلے تو شکوے میں کہا نا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، لیکن جواب شکوہ میں ہمارا حال بھی اقبال نے بتا دیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے جانیں قربان کر دی اذان کے لیے اور سب کچھ کہا۔ جواب شکوہ میں لکھا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو ابا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، وہ تھے تو وہ ابا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو ابا تمہارے تھے جنہوں نے سب کچھ کیا، سب کچھ قربان کیا، لیکن تم کیا ہو، تم نے کیا کیا۔ آج وہ مسلمان سوچے نا کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان اس کے لیے جانیں قربان کرتا، سب کچھ پیش کرتا تھا۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اپنی گپوں میں اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے اور اسے فکر تک نہیں ہوتی۔ وہ تھے جو اذان دینے کے لیے جان تو دیتے تھے لیکن اذان کو کبھی اور دین کے احکام کو کبھی، اور حق کے لیے، حق کے خودارادیت کے لیے وہ لوگ نکلنے والے تھے۔ مگر تم کیا ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں اذان کا کیا پتہ ہے۔ وہ ابا تو تمہارے تھے لیکن تم کیا ہو، اقبال کہتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تو یہ کہا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، با خدا کچھ یاد نہیں۔ یہ بھی تو درد بیان کر دیا نا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، با خدا کچھ یاد نہیں، اور اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو بس کافر کے ترانے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ آج کے نوجوان کو کہو نا کہ بھائی اذان پڑھ، وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے شرم، اور گانے سارا دن پڑھتا ہے۔ تو اقبال نے کہا نا ہے یاد تو بس کافر کے ترانے
نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. اور ایک اور بات بھی آج عرض کر دوں. ایک یہ دل کا درد ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے دل کا درد ہے کہ یہ واقعہ کشمیر میں پیش آیا 1931 میں 13 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا. اور اتنا واقعہ ایسا پیش آیا, یہ اس سے بڑی سٹوری ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک اذان کے لیے 22 نوجوانوں نے اپنی جان کو قربان کیا. اگر یہ کسی ترقی یافتہ جناب والا کسی بر اعظم میں ہوتی تو اس پہ 20 فلمیں بن جاتی اس پہ, اور اس پہ کئی کتابیں سینکڑوں کتابیں لکھی جاتی. لیکن یہ کشمیر تھا نا, پھر اس کی بات کوئی نہیں کرتا, کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا بہت سستا خون وہاں کا. ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں, یہ کشمیر ہے نا, پھر یہاں کچھ بھی ہو جائے لوگ اس کی بیان نہیں کرتے. لوگوں کے کتے مرنے کے حقوق دنیا میں موجود ہیں, کتا مر جائے نا تو اس کے حقوق دنیا میں موجود ہیں, بلیوں کے پر حقوق موجود ہیں. لیکن کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, کشمیریوں کو جناب والا کیا نہ کیا کیا جا رہا ہے, کشمیریوں پہ ظلم کیا جاتا ہے, لیکن کشمیریوں کی بات نہیں کی جاتی. لیکن ایک دن آئے گا, اللہ کشمیر کو آزادی دے گا, کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. اور جن لوگوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے, حق خداردیت کے لیے اور کشمیر کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی, انشاءاللہ وہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. انشاءاللہ کشمیر پہ آزادی کا سورج طلوع ہوگا. اور ان جو شہداء ہیں, ان شہداء کو یاد رکھا جائے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.